إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بابا زبرند حضور کی بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا خاتم النبیین احباب عزیز شان جمعۃ المبارک کی نازل ساعتوں میں ہم سب یہاں موجود ہیں اللہ رب العزت کی حمد و ستائش نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر ان گنت لاتعداد درود و سلام جن کے وسیلہ اقدس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا مقدس یوم عطا فرمایا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ اس عنوان سے ہوا چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر دعوت دین کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ آنے والے جو ایام ہیں وہ ربیع النور شریف کے ایام ہیں، تو ربیع الاول میں ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ویسے زندگی کا مزاج کیسے ہونا چاہیے، ہماری تبلیغ کا مدعا اور مقصد اور جو ہم محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، جس وجہ سے ہماری دعوت، ہمارا بیان کردہ اسلوب اور ہمارا جو اصل منہج ہے کیا وہ دین سے مطابقت رکھتا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ تو اسی حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے فردوں سے گوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حق بیان کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن فرماتا ہے کہ سب سے بہترین حکمت جو ہے وہ انسان کی وہ ہے جسے خیر کثیر کہا گیا ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ خیر کے پہلو پہ اگر مبنی ہے تو وہ آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی راحت کا سبب ہے اور اخروی زندگی میں بھی آپ کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ آج جس عہد نافرجام میں ہم زندگی کی اپنی بہاریں اپنی منزل تک لے جانے میں دوڑے جا رہے ہیں، وہاں سب سے بڑا نقصان ہم اپنا یہ کر رہے ہیں کہ ہم مادیت پرستی کا شکار ہو کے اصل دین کی جو بنیاد ہے اس بنیاد پر عمل کرنے سے دور ہیں، جس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا جو دین کا راستہ جو جنت کے راستے کو ہموار کرتا ہے ہم اسے ناہمواری کی طرف لے جاتے ہیں، جس کے سبب ہمارے ہاں سکون نہیں رہتا، قلبی طمانینت نہیں رہتی، ہم دین سے محبت کے بجائے نفرت کی طرف ابھر آتے ہیں، اور پھر جو دینی مزاج اور دینی شعار ہوتے ہیں ان سے بھی ہمارا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو ہے وہ اسلام کی قوت کا راز فقط دعوت کے اندر مضمر ہے۔ آج ہم دعوت دین سے دور ہیں۔ اگر دعوت دین کا کوئی سبب ہے تو ہم اس سبب سے نفرت کرتے ہیں یا اس سبب تک پہنچنے میں ہم اپنے آپ کو دور رکھ لیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہے کہ نافرمانیاں اور گناہ کے کام جو ہیں اس کی طرف ہم لپک رہے ہیں، خیر کے کاموں کی طرف ہم نہیں آتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ دیکھیں، سرکار کا مکی دور مقابلے کے لیے گئے ہوں یا سرکار امن کی حالت میں مدینہ طیبہ میں موجود ہوں، سرکار نے ہمیشہ تبلیغ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا۔
اسی لیے فرمایا بلغوا لو انی آیا کہ تبلیغ کرو اگرچہ ایک چھوٹی سی آیت کیا ہو۔ آج ہم ڈرتے ہیں لوگوں کے مزاج کے خلاف اگر بات ہو گئی ہماری تنخواہ بند ہو جائے گی، ہمیں مساجد سے، ہمیں مدارس سے، ہمیں اسکول سے، ہمیں کالج سے، ہمیں یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رزق کے خزانے کا جو اصل مالک ہے وہ رب ہے۔ جب رب نے آپ اور مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ حق میں بہتری ہے، حق میں نجات ہے، نبی کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، نبی کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حق کے اندر فلاح ہے، سچ کے اندر فلاح ہے، تو پھر ہم اگر کسی کے مزاج کو دیکھ کے حق بات نہ کہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کتمان حق ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر بیماری تھی کہ وہ حق کو چھپا لیتے تھے اور باطل کو عیاں کرتے تھے۔ باطل کو آپ ضرور عیاں کریں کہ جو باطل راستہ ہے اس سے لوگوں کو روکیں، اور جو حق کا راستہ ہے لوگوں کی تبلیغ اس کی طرف ضرور کریں۔ ایک بات 9 ہجری ہے، میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، اور جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کی تھی۔ یہ آج کی تقریر کا اصل مدعا اور مقصد ہے۔ اگر آپ اسے بغور سنیں گے تو میرا ایمان کا روشن دان گواہی دیتا ہے ہم کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے۔ ابو ذر غفاری فرماتے کہ میں بارگاہ رسالت مآب میں اس حالت اور کیفیت میں حاضر ہوا، سرکار مسجد نبوی میں تنہا موجود تھے۔ ویسے تو سرکار کے پاس کبھی وفود تشریف لاتے، کبھی صحابہ کا جو ہے وہ مجمع ہوتا، لیکن یہ وہ موقع ہے کہ سرکار تنہا تھے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو حضور کے پاس میں جا کے بیٹھا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے آداب کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا رکعتین، یعنی 2 رکعتیں جسے ہم تحیۃ المسجد بولتے ہیں۔ اب ابو ذر غفاری ہیں، سرکار علیہ السلام کی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اوائل اسلام میں مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ آقا علیہ السلام کے دین پر سخت ثابت قدمی اختیار کرنے والے شخص تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے موقع کو غنیمت جانا، حضور کے فرمان کے مطابق 2 نفل ادا کیے جو تحیۃ المسجد ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق و درس بھی ملتا ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو آپ جب مسجد میں آئیں تو مسجد کا پہلا ادب اور پہلا حق یہ ہے کہ آپ مسجد میں 2 نفل تحیۃ المسجد جنہیں بولا جاتا ہے وہ ادا کریں، ان کا بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے۔ یہ سوالات انسان کی ساری زندگی پر محیط ہیں۔ حضور سے محمد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ جوابات حکمت نبوت کے بحر مواج کے درہائے شاہوار ہیں۔ جو بھی ان سے استفادہ کرے گا، یعنی جو بھی ان سے سبق حاصل کرے گا، جو بھی ان سے فائدہ حاصل کرے گا، دونوں جہانوں کی فلاح و کامرانی کا تاج اس کے سر پر سجا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک کون سے اعمال زیادہ پسند ہیں، اللہ جنہیں محبت کے ساتھ پسند فرماتا ہے، تو سرکار نے فرمایا الایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کو یہ اعمال بڑے پسندیدہ ہیں۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُهُمْ إِيمَانًا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس مومن کا ایمان زیادہ کامل ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرما احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور اخلاق آج ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں۔ آج ہم مزاج کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو ہم ڈر کے سہم کے گفتگو کرتے ہیں، کوئی چھوٹے عہدے والا ہے یا چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا گفتگو کا انداز جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ پیارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا احسنہم خلقا، کہ سب سے بہترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اخلاق قیامت کے روز
انسان کے اعمال میں سب سے بھاری ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، تو ہماری جو اخلاق ہیں، ہماری جو عادات ہیں، ہمارے جو اطوار ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اخلاق کا یہ درجہ ہے کہ قیامت کے روز جب سارے اعمال کو تولا جائے گا، سارے اعمال کا جب وزن کیا جائے گا، ہماری عبادت ایک طرف ہے، ہماری ریاضت ایک طرف ہے، ہمارا مجاہدہ ایک طرف ہے، ہمارے باقی سارے اعمال ایک طرف، اور اخلاق کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ چھوٹے کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، یہ بھی اخلاق سے ہے۔ ماں کا احترام کرتے ہیں، باپ کا احترام کرتے ہیں، یہ بھی اخلاق سے ہے۔ بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر سے بولتے ہیں، یہ بھی اخلاق کے ساتھ ہے۔ اپنے امام مسجد کے ساتھ احترام سے بولتے ہیں، اپنے استاد کے ساتھ احترام سے بولتے ہیں، اپنے سے بڑے عہدے کے ساتھ احترام سے بولتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اخلاق میں سے ہے۔ آج ہم سے اخلاق جدا ہو گیا ہے، ہم اخلاق سے جدا ہو گئے ہیں، جس کا نقصان کیا ہے کہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی ہے، چھوٹے بڑے کا فرق ہم نے مٹا دیا ہے۔ ہم نے اچھے برے کی تمیز جو ہے، جو اسلام نے سکھائی تھی، وہ مٹا دی، جس کا نقصان کیا ہے؟ معاشرہ تنوع کا شکار ہے۔ اخلاقیات ہماری زندگی سے رخصت ہو گئے تو پھر اچھے برے کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو سب سے بہترین جو مومن ہے، اس کی نشانی، اس کے عظمت کا ذریعہ کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ، مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ رسول کریم نے فرمایا، بڑا سننے والا جملہ ہے، میں نے پہلے عرض کی ہر بات ہماری زندگی کے ایک ایک قدم پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دو باتیں ہیں میرے آقا نے فرما دی کہ ایک کہ انسان اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، یعنی تکلیف نہ پہنچائے، اور دوسرا اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج یہ دونوں چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم زبان سے برا بلا کہتے ہیں، ہماری زبان پہ ہر وقت ناگفتہ بے کیفیات کی گفتگو ہوتی ہے، ہم واہیات بکتے ہیں، ہم لغویات بکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں بڑی بری چیزیں زبان پہ لاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے زبان کی حفاظت دے دی مجھے اور جس نے ہاتھوں کی حفاظت دے دی، میں اسے سب سے بہترین مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اور پھر حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے دو جبڑوں کے اندر، زبان اور شرمگاہ کے متعلق بھی فرمان ہے کہ جس نے اپنے دو جبڑوں کے اندر رہنے والی چیز کی حفاظت کی، میرے آقا نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا آج دیکھ لیں ہم دوسرے کے بارے میں اچھی گفتگو کرتے ہیں؟ ہمارا جب تک طاقت کا سلسلہ چلتا ہے ہم دوسرے کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہاتھوں سے ظلم کرتے ہیں، ہم زبان سے ظلم کرتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہاتھوں کا استعمال کر کے دوسروں کی پگڑی اچھال دیتے ہیں۔ ہم فقط اپنے ویوز یا اپنے دوست جو تعلق ہے انہیں بڑھانے کے لیے اسلام کے خلاف پوسٹیں شیئر کر دیتے ہیں، ہم نبی کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہے کہ ہم پھر اچھے مسلمان نہیں ٹھہرتے۔ میرے آقا حضور نے فرما دیا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آگے حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ای الہجرۃ افضل، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ تو یہاں حضور نے زندگی کا خلاصہ بیان کیا، زندگی کا، انسان کی زندگی کا پورا راز بیان کر دیا۔ اور یہ راز کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من حجر السوء، جس نے برائی کو چھوڑ دیا، جس نے بدی کو چھوڑ دیا، جس نے شر کو چھوڑ دیا، جس نے گالی گلوچ کو چھوڑ دیا، جس نے دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا، یہ ساری چیزیں برائی میں ہیں۔ میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آقا کے جملے بظاہر تھوڑے ہیں لیکن ان کی لذت، ان کی جو کیفیت ہے، ان کا جو ذوق ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، ان کی جو حکمت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صرف من حجر السوء، کہ جس نے برائی کو چھوڑ دیا وہ سب سے بہترین ہجرت کرنے والا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جائیں گے تو ہم بڑے جو ہیں وہ اللہ کے حضور ہجرت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے بھی جہاں کہیں بھی رہتے ہوئے برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو بری چیز سے، بری فکر سے، بری سوچ سے، برے راستے سے، شر کے راستے سے محفوظ کر لیا، سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا
کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہجرت کرنے والا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایو آیت مما انزل اللہ علیک افضل، یا رسول اللہ آپ کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک رکوع، ایک ایک پارہ، پورے کا پورا قرآن سراپائے رحمت ہے، پورے کا پورا قرآن نور ہے، پورے کا پورا قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کا فرمان ہے، انسان کی ہدایت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اب عرض کرنے والا ابو ذر غفاری ہے، براہ راست سرکار سے علم سیکھ رہے ہیں، حکمت سیکھ رہے ہیں، براہ راست سرکار سے علوم ظاہری اور علوم باطنی سیکھے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ سب سے بہترین آیت کون سی ہے، افضل آیت کون سی ہے جس کا نزول آپ کی ذات پر ہوا؟ حضور نے صاحبوں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا آیت الکرسی، یہ سب سے بہترین اور افضل ترین قرآن کی آیت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا قرآن کی ہر آیت افضل ہے، ہر آیت مقام والی ہے، ہر آیت کے اندر اللہ نے ہماری رہنمائی رکھی ہے، اللہ نے ہمارے لیے بہتر قسم کی وضاحت رکھی ہے، لیکن کچھ اللہ کے ہاں مقام ہے، مرتبہ ہے، درجے ہیں۔ تو سرکار کا صحابی عرض کرتا ہے کون سی آیت ہے جس کا نزول، جو قرآن میں آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اس کے اندر افضل آیت کون سی ہے؟ سونے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے کہ فرمایا جو فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کر دیتا ہے وہ جب مرتا ہے قبر میں پہنچتا ہے، صرف قبر میں پہنچنا ہی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ جب اتنی بڑی کیفیت ہے، ہم بڑے بڑے ڈرامے، بڑی بڑی فلمیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ ہر چیز کی اداکاری کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن کف افسوس ملتا ہوں اکثر وہ بیشتر ہوئے کہ ہم نہیں یاد کرتے تو قرآن کا حصہ نہیں یاد کرتے۔ یہ آیت الکرسی ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہے، اللہ کی توحید کے تذکرے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر جو افضل بات ہے کہ انسان کی حفاظت کرتی ہے، انسان کو چوری سے محفوظ رکھتی ہے، انسان کو دوسری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ آپ ذرا اس کا ورد تو کریں، اس کا پھر ذائقہ دیکھیں، اس کا ذوق دیکھیں، اس کی معرفت دیکھیں، اور اس کا عرفان جو انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ دیکھیں۔ میرے لجپال آقا نے فرما دیا آپ ادھر فرض نماز پڑھیں گے، ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کر دیں، آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ قبر میں پہنچیں گے تو اللہ آپ کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ سونے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ میں نے پوچھا ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان میں سے 313 رسول ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جانا کہ آج تنہا ہوں، حضور کا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، حضور جو ہیں وہ آمینہ کے لال موجود ہیں، آج میں کیوں نہ اور وصیتیں سرکار سے لے لوں؟ میں نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ اوصینی، مجھے اور وصیت کیجیے۔ تو سرکار نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک، کہ تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ جو تقوی ہے یہ تمہارے حالات کو مزین و آراستہ کر دے گا۔ یہ تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے کو دیکھ کے بڑی بڑی نمازیں شروع کر دے، تقوی یہ ہے کہ جب آپ خالی اس دامن کے اندر موجود ہوں جس دامن میں صرف آپ کا رب آپ کو تک رہا ہو، دیکھ رہا ہو، ساری دنیا سو رہی ہو، آپ اٹھیں تہجد کی نماز ادا کر دیں۔ اور تہجد کی فضیلت ویسے بھی کیا ہے، میرے آقا لجپال نے ارشاد فرمایا، پہلے بھی میں نے کتنی بار آپ کو حدیث پاک سنائی ہے کہ آقا حضور فرماتے ہیں 3 بندوں کو دیکھ کے، 3 قسم کے لوگوں کو دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے، اس میں سے ایک فرمایا جو بندہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ سونے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا اللہ بندے کی اس کیفیت کو دیکھ کے فرشتوں کے سامنے مسکراتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بادشاہ ہمیں دیکھ کے مسکرا دے، کوئی اسٹیج پہ بڑا آدمی بیٹھا ہو، منسٹر بیٹھا ہو، پرائم منسٹر بیٹھا ہو، ہمارا صدر بیٹھا ہو، کوئی بڑے عہدے کا بیٹھا ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہمیں دیکھ کے مسکرا دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اسے ہمیں دیکھ کے مسکرایا ہے۔ تو پھر جب آپ اور میں جب پوری دنیا سو رہی ہو اٹھ کے تہجد کے نفل پڑھیں، قرآن جو یاد ہے پڑھے، جو سرکار علیہ السلام نے بتایا وہ وظیفے کرے، تو پھر دیکھیں اللہ کیسے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ آپ کے اعمال کو مزین کر دے گا۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو انسان کسی کا
جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں غصب کرتا، اور انسان کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا، انسان پھر ہر قسم کے جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو ذر کرتے ہیں یا رسول اللہ زیدنی اور بھی وصیت فرما دیجئے، تو سرکار نے فرمایا علیک بطول سماتی، زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کریں۔ اور ویسے بھی سرکار کا ایک فرمان ہے من سماتا نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ آج ہم بے تکے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارا بولنے کا حق ہی نہیں تھا، ہمارا بولنا جہاں بنتا ہی نہیں تھا، ہم وہاں شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں خاموشی جو ہے وہ بہترین انسان کی رہنمائی ہے، جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو خاموش رہا من سماتا نجا۔ یہ جملے صرف تین الفاظ پہ مشتمل ہیں، لیکن یہ انسان کی ساری زندگی ان پہ محیط ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی اللہ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے، بڑی دل لگی کی بات حضور نے فرمائی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار کی حدیث آپ پڑھیں، سرکار کے قول کو پڑھیں، سرکار کے فرمان کو پڑھیں، تو جیسے سرکار نے آج سے 1500 سال پہلے فرمایا تھا، میرا ایمان کا روشنگان حدیث پاک پڑھ کے سیرت طیبہ کے گوشوں سے سبق حاصل کر کے مجھے بتاتا ہے کہ ابھی سرکار نے یہ جملے آپ کے لیے ارشاد فرمائے ہوں، کیونکہ سرکار جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو۔ آج ہم بات پہ ہنس لیتے ہیں، ہم دوسرا کو جو ہے وہ اسے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں تب بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا ہنستے ہیں کہ ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا ہم کس بات پہ ہنستے ہیں۔ میرے آقا حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا حضور فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ، ہمیشہ کوشش کرو کہ کم ہنسو، زیادہ نہ ہنسا جائے۔ یہ مسکرانا تو سرکار کی سنت ہے، کسی کو اچھے چہرے سے مسکرا کے ملنا یہ تو صدقہ ہے، لیکن اتنا ہنسنا کہ آپ کہہ کے لگائیں، دوسروں کے لیے نقصان کا، ان کی بے عزتی کا، ان کی پگڑیاں اچھالنے کا سبب بنے، تو حضور نے منع فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو۔ کیا اس کا جو ہے رزلٹ نکلتا ہے، نتیجہ اور ما حاصل کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ، انسان کے دلوں کو زیادہ ہنسنا مردہ بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے اوپر حق بات جو ہے وہ واضح کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہم نے حق بات کو کبھی حق سمجھ کے سنا ہی نہیں ہے، ہم حق بات کو حق سمجھ کے دعوت اللہ سمجھ کے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کی تقریر، امام کا خطبہ جو ہے وہ مسجد کے گیٹ تک ہی محدود ہے۔ ہم اسے کبھی سن کے گھر والوں کو بتائیں تو پھر دیکھیں انقلاب کیسے آتا ہے، معاشرت حسن معاشرت کیسے بنتی ہے، ہمارا معاشرہ اصلاح کی طرف جاتا کیسے ہے۔ میرے آقا نے بڑے مزے کی آگے بات فرمائی، فرمایا وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، جب انسان زیادہ ہنستا ہے اس کے دو نقصان ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر کوئی بھی حق بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ دوسرا فرمایا انسان کی چہرے کی جو نورانیت ہے، جو لذت ہے، جو کیفیت ہے نورانیت کی، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، بڑے بڑے خوبصورت لوگ شہروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، دیہاتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہماری ریاست کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن جب وہ اس چیز پہ چلتے ہیں جو اسلام جس کے اندر ہمیں روکنے کی تعلیم دیتا ہے، تو ان کا چہرہ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی نورانی نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ سیدنا بلال جیسے ہوتے ہیں، چہرے کی رنگت اگرچہ ظاہری طور پہ حضرت بلال جیسی ہے، لیکن نور بلال جیسا ہو جاتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دی، زدنی یا رسول اللہ، تھوڑی سی اور وصیتیں کر لے، تھوڑا اضافہ فرما لیں، کیونکہ آج تنہا میں بارگاہ رسالت میں آپ میں ابو ذر کہتے ہیں موجود ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا احب المساکین ومجالستہم، یہ اتنے بڑے مزے کی بات ہے، آج ہم اس بات سے اپنے آپ کو کوسوں دور کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا مسکینوں سے محبت اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانو۔ آج کون ہے جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہے ہم بڑے کے پاس بیٹھیں، ہم بڑے تگڑے امیر کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ مسکینوں سے محبت بھی کرو اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانو۔ آپ کفار مکہ کو دیکھیں، صنادید قریش کو دیکھیں، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا
کہ آپ بلال کو مجلس سے اٹھا لیں، زید کو مجلس سے اٹھا لیں، فلاں بن فلاں کو مجلس سے اٹھا لیں، ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بلال نے توحید کے نغمے گرمی کی تپش کو دیکھ کر بھی اللہ کی توحید کے نغمے کو نہ چھوڑا ہو، تو میں کیسے اس بلال کو اپنی مجلس سے دور کر دوں؟ اور میرے آقا حضور ہمیشہ جو ہے وہ غرباء کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا درس دیتے رہے۔ اور یہاں جو حضرت ابو ذر غفاری کو درس دیا جا رہا ہے وہ درس کیا ہے؟ احب المساکین و مجالستہم۔ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم مسکینوں سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے دروازے پہ کوئی مسکین آ جائے، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے محلے میں، دیہات میں، شہر میں، قصبے میں، جہاں ہم رہتے ہیں، کیا وہاں کوئی مسکین رہتا ہے؟ ہم اسے جہاں غمی میں شریک کرتے ہیں، کیا خوشی میں بھی اسے شریک بناتے ہیں؟ کیا ہم جو اپنے پروگرامات گھر میں سجاتے ہیں، جہاں بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، کیا مسکینوں کو بھی دعوت دیتے ہیں؟ میرے آقا پہ کیا فرمان ہے؟ مسکینوں سے محبت اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانو۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زدنی۔ حضور نے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، سچ کہا کرو، سچ کہا کرو، ہاں وہ کڑوا ہو، سچ تو ہوتا ہی کڑوا۔ عربی میں کہتے ہیں کہ الحق مر، کہ سچ کڑوا۔ آج ہم سچ کہنے سے بہت دور ہیں، ہم جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ بولنے سے فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں کرام کاتبین وہ کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جھوٹ کی نحوست ہے یہ صرف ایک انسان کو اپنے لپیٹ میں نہیں لیتی بلکہ پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کتنا ہی کڑوی بات کا معاملہ ہو تو اے ابو ذر غفاری ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی زدنی، یہ آخری بات ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کرو، کہ اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کسی کی ملامت کا اندیشہ نہ کرو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے نیکی کر دی تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ جو مرضی کہتے رہے، آپ مر بھی جائیں لوگوں کے لیے تو لوگ کچھ اور ہی کہیں گے، لیکن اللہ کے جو معاملات ہیں، جو اس نے دین کے معاملات رکھے ہیں، جو نبی کی تعلیم کے معاملات رکھے ہیں، یا جب آپ ان کا ساتھ دیں گے پھر ان کی لذت دیکھیں، ان کی کیفیت دیکھیں، اللہ کیفیات کو بدل دیتا ہے، اللہ انسان کے اعمال کو سیدھا کر لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں صرف ابو ذر غفاری کو جو ایک تنہائی میں سرکار کی بارگاہ میں 9 ہجری میں مسجد نبوی میں گئے تھے اور سرکار نے جو تعلیم ان کو دی ہے، اگر اسی تعلیم کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جیسے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک آنے والا اگر کوئی ان باتوں سے استفادہ کرنا چاہے تو اللہ اسے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا آج اپنانا ضروری ہے۔ یہ بات آپ کی فردوس گوش کرنا چاہتا ہوں، ماہ میلاد آنے والا ہے، آپ میلاد کے پروگرام کرائیں، محافل میلاد کو سجائیں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے بھرپور کوشش کریں، لیکن اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ میلاد فقط میلاد کے معنی میں ہو تو ٹھیک ہے، اسے آپ اپنے معاشرے کے ڈانگ میں اور معاشرے کے رنگ میں نہ کریں۔ اگر آپ کسی مقرر کو بلاتے ہیں تو اس مقرر سے سیرت طیبہ سنیں، سرکار کے فضائل سنیں، جو اخلاق کی باتیں ہیں وہ سنیں۔ یہ نہیں کہ آپ لے کا ترنم کا بڑے دور سے بندہ بلا لیں اور وہ آپ کو عقیدے کی بات نہ بتائے، اصلاح نہ کرے، تو پھر آپ کے محفل کا جو اکثر مقصد اور مدعا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ جلوس کے ساتھ جاتے ہیں تو جلوس کے ساتھ جائیں، ضرور جائیں، لیکن کسی کے نقصان کا سبب ہرگز نہ بنے۔ جو شہری راستے جلوس کے لیے متعین کیے جاتے ہیں، جو ریاستی لیول پہ یا ضلعی لیول پہ، جو ضلع کا ناظم جسے ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں، جو راستے وہ متعین کرتے ہیں ان راستوں کا ضرور جو ہے خیال رکھیں، پھر کسی کے نقصان کا سبب ہرگز نہ بنے۔ یہ نبی کے میلاد کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، آج کل ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم نعت شریف کے لیے بڑے دور سے نعت خوانوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور نعت پڑھنا یہ سرکار کے صحابہ کی سنت ہے۔ 45 سے زیادہ صحابہ جو ہیں وہ صحابہ ستہ کے اندر ان کے پڑھے گئے قصائد موجود ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کے لیے میرے آقا خود جو ہے وہ اپنی کالی کملی بچھا دیا کرتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت کے لیے دعائیں ہوتی تھی، اور صرف سرکار کی دعائیں بھی اور اس ساتھ روح الامین حضرت جبریل امین کی دعائیں بھی۔ اب ہم نے نعت کا کلچر کیا بنا لیا کہ ہم اس کے ساتھ دف بجا دیتے ہیں،
پھر نعت کا جو اصل ذوق ہے، ذائقہ ہے، چاشنی ہے، بارگاہ رسالت مآب کا جو تعلق ہے وہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر نعتخوانوں کا لباس جو ہے وہ اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ایسے نعتخوانوں کو کبھی بھی اپنے سٹیج پہ نہ آنے دیں۔ جو سنت رسول نہیں رکھتا آپ اور مجھے عشق کے کون سے طریقہ کار سکھائے گا؟ اور دوسری بات، آج ہم نے اس چیز کو اپنے ساتھ معاشرے کا حصہ بنا لیا کہ خواتین کے لیے محفل میلاد کا اہتمام کر دیتے ہیں اور پھر ساؤنڈ کے اندر ہم بڑی بڑی دور تک آوازیں ان کی بھیجتے ہیں، پہنچانے میں خود جو ہیں باپ بھی شریک ہے، بھائی بھی شریک ہے، باقی گھر والے بھی شریک ہیں۔ عورتوں کی آواز ویسے بھی پردہ ہے، آپ اگر محفل میلاد عورتوں کی رکھنا چاہتے ہیں تو ساؤنڈ کا استعمال کبھی بھی نہ کریں، اور ان کی آواز اتنی دھیمی ہونی چاہیے، اتنی آہستگی کے ساتھ پڑھے کہ جو غیر محرم ہے اس تک نہ جائے۔ محرم وہی رشتے ہیں جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، غیر محرم ہر وہی ہے جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو پھر اگر آپ نعت پڑھ کے محفل کر کے ثواب لینے کی بجائے آپ عذاب کے مستحق بن رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیں محفل میلاد کا ہمیں ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ یہ سیدنا ابو ذر غفاری کا جو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا معاملہ تھا، اسی کو لے کے اگر بیان کیا جائے، میں سمجھتا ہوں آج ضرورت ہے سرکار کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کی۔ ہمارے اسٹیجوں پہ نہیں بیان ہوتی، سرکار کے حال احوال نہیں بیان ہوتے، صرف وہاں کے لے ترنم میں 2-4 شعر ٹپے پڑھ دیے، مائیے پڑھ دیے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کامیاب پروگرام کروا دیا۔ ہم نے اگر عقیدے کی اصلاح نہ کی، آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ عقیدے کی دنیا میں کتنا خراب ہو گیا ہے۔ عصر حاضر میں یہ بات لازم ہو گئی ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں انہیں ہدایت کی طرف بلائیں، جو انحراف کرنے والے ہیں انہیں سیدھا کریں، جو بگڑے ہوئے ہیں انہیں سنوارا جائے، جو کمزور ایمان والے ہیں ان کی تجدید کی جائے اور دعوت کے کام کو درست بنیادوں پر آگے پھیلایا جائے۔ صرف محفل کر کے ہم کسی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ محفلیں کریں، ہر چیز ان کو نہ روکیں، لیکن سرکار کے میٹھے میٹھے فرامین پر عمل کرتے ہوئے کریں، پھر دیکھیں کیسے انقلاب آتا ہے، پھر معاشرہ نبوی معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل میلاد کے صحیح تجھ کو احتشام کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کے مطابق ہمیں آنے والے ماہ میں محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔